میں ایک ایسے دفتر میں کام کرتا ہوں جہاں لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں۔ وہاں اکثر لڑکیوں کا کوئی ٹوٹا ہوا بال کسی کرسی یا صوفے پر نظر آ جاتا ہے۔ تو مولانا صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ایسے کسی بال پر انجانے میں ہم بیٹھ جائیں تو کیا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں کچھ کوسچنز، آنسرز آپ نے خود ڈھونڈنے ہیں کہ جو سب کانٹیننٹ میں لوگ رہتے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں لوگوں کے، اور وہ ہمارے مفتیان کرام اور مولانا حضرات اور شیخ جو ہیں ان سے کس قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ تو وہ سوالات میں آج آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا، میں نے بڑی محنت کر کے ڈھونڈے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا سوالات ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ لیں جی، تو سب سے پہلا سوال ہے، رات کو مطلب مولانا صاحب سے سوال کر رہے ہیں، کیا رات کو ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ سوال چیک کریں۔ دوسرا سوال، لمبے ناخن رکھنا حلال ہے یا حرام ہے؟ مائی گڈنس۔ سوال نمبر 3، اگر بیوی چالاک ہو تو کیا کریں؟ مولانا صاحب اس کا کوئی حل بتائیے۔ استغفر اللہ۔ اچھا جی، چوتھا سوال ہے جی، میں نے سنا ہے، مطلب کسی سے سنا ہے کہ بیوی کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا جواب آپ خود ہی ڈھونڈیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 5، مولانا صاحب میں حج پہ آیا ہوں، میرے ساس سسر بھی ساتھ میں ہیں، وہ ہوٹل سے نکلتے ہی نہیں، نماز بھی ہوٹل کی مسجد میں پڑھتے ہیں، اور میری بیوی سے وہ علیحدہ ہی نہیں ہوتے، تو میں اپنی بیوی سے کیسے ملوں؟ یار یہ تو آپ نے بڑی دکھی داستان سنا دی، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے اندر۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، مولانا صاحب میری شادی ہو گئی ہے، 2 بچے بھی ہیں، میں نے والدین سے کہا تھا میری شادی ماموں کی بیٹی سے کر دو، لیکن انہوں نے نہیں کی، اب مجھے اس کی یاد آتی ہے، تو کیا کروں؟ تو بھائی توبہ کرو، کیا کہہ سکتے ہیں جی۔ تو 7واں کوشچن ہے، کیا البیک، KFC اور میکڈونلڈس کھانا جائز ہے؟ مولانا صاحب اس کا جواب دے دیں۔ سوال نمبر 8، نماز کے دوران اگر موبائل کی گھنٹی بجے تو کیا کریں؟ او بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے گئے ہو آپ، موبائل کی گھنٹی کیوں نہیں آف کی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بج ہی گیا موبائل تو ہاتھ میں جیب میں ہاتھ ڈال کے بند کر لو بیل، اور کیا کر سکتے ہو؟ مولانا صاحب ہی جواب دیں بھائی اس کا۔ سوال نمبر 9، کیا ہفتے کے دن مچھلی کھانا حرام ہے؟ او مائی گاڈ، مولانا صاحب جواب دیجیے اس کا۔ یہ پیپر پہ لکھے ہوئے سارے، میں نے یہیں سے پڑھ رہا ہوں اور یہ ریئل کوسچنز ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، سوال نمبر 10، کیا صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پانی پینا جائز ہے؟
کون لوگ ہو یار تم، کچھ نہیں ہو سکتا تم لوگوں کا۔ سوال نمبر 11، میری بیوی گھر میں گانا گاتی ہے، کیا کروں؟ بھائی آپ اس طرح کریں، بھابھی گانا گاتی ہیں تو آپ ڈانس کرنا شروع کر دیا کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 12، مولانا صاحب چائے اور کافی انگریزوں کی ایجاد ہے، پی سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں بھائی بالکل نہیں پی سکتے، بالکل مر جاؤ گے بھائی، پیو گے مر جاؤ گے، انتقال ہو جائے گا، انتقال، بالکل نہیں پینی۔ مولانا صاحب اس کا بھی جواب دے دیں پلیز۔ جی مولانا صاحب، کیا بچے کے چہرے پر سیاہ ٹیکا لگانا چاہیے نظر سے بچاؤ کے لیے؟ اچھا یار، بچے کا رنگ گورا ہے تو سیاہ لگا لو گے، اگر بچے کا رنگ کالا ہے تو پھر کون سا ٹیکا لگاؤ گے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ باقی مولانا صاحب خود ہی جواب دیں گے اس کو۔ سوال نمبر 14، مولانا صاحب کیا اپنی کزن سے بات کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب بھی مولانا صاحب دیں گے، کیا اپنی کزن سے بات کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 15، بھائی میں ایک ایسے دفتر میں کام کرتا ہوں جہاں خواتین بھی کام کرتی ہیں، وہاں خواتین کا کوئی نہ کوئی بال جو ہے نا وہ ٹوٹ کے گرا ہوتا ہے بھائی، صوفے کے اوپر اور کرسی کے اوپر گرا ہوتا ہے بھائی ٹوٹ کے، ٹھیک ہے؟ اگر اس پہ مطلب بال پہ بیٹھ جائیں غلطی سے تو اپنی جو بیوی ہے اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا کائنڈلی جواب دے دیجیے گا پلیز۔ یار کون لوگ ہو یار، مجھے نہ ہنسنا آ رہا ہے نہ رونا آ رہا ہے، خدا کی قسم۔ اچھا بھائی، ہر گھر میں یہ ہوتا ہے۔ اب یہ سوال، اگلا سوال آیا ہے کہ سوال نمبر 16 ہے، بہت سارے گھروں میں سبزیاں جو ہے نا، مکس سبزی جو سالن ہے نا پکایا جاتا ہے، گاجر، مولی، اپنا گوبھی، کدو وغیرہ چیزیں جو ہے نا یہ مکس کر کے پکائی جاتی ہیں۔ تو مولانا صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ ایسا کرنے سے ہمیں گناہ تو نہیں ملے گا کہ ہم ملاوٹ کر رہے ہیں؟ Oh no۔ تو مولانا صاحب اس کا جواب دے دیجیے گا پلیز۔ اچھا جی مولانا صاحب، سوال نمبر 17 ہے، اس کا 17 ہے سوال نمبر، تو اس کا جواب دیں۔ 21ویں صدی ہے تو موبائل ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، تو وہ نا اصل میں میرا ایک گندا دوست ہے، وہ موبائل میں گندی ویڈیو بھیج دیتا ہے، تو لیکن میں بہت اچھا لڑکا ہوں، میں نا اس کو بغیر دیکھے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس نا ویڈیو کو۔ تو ڈیلیٹ تو میں کر دیتا ہوں، لیکن میرا جو دل ہے نا وہ اندر سے مطمئن نہیں ہوتا، دماغ دل مطمئن نہیں ہوتے ڈیلیٹ بھی کرنے کے باوجود۔ تو موبائل کو پاک کرنے کا حل بتا دیں پلیز۔ کون لوگ ہو یار۔ ایک اور سوال آیا جی، سوال نمبر 18 ہے جی، مولانا صاحب بہت سارے گھر ہوتے ہیں جہاں پہ نا منی پلانٹ ہوتے ہیں، منی پلانٹ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ جی وہی منی پلانٹ۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب کہ منی پلانٹ کو اگر میں ہاتھ لگاؤں تو غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ اچھا، یہ مولانا صاحب ہی بتائیں گے اس کا آنسر۔ دیکھیں جی مولانا صاحب، آپ سے ایک اور سوال ہے کہ میں نا بڑا اچھا لڑکا ہوں اور میں اپنا جو ہر کام ہے نا وہ رائٹ ہینڈ سے کرتا ہوں، رائٹ ہینڈ سے میں اپنا ہر کام کرتا ہوں، تو لیکن نا گاڑی چلاتے وقت نا مجبوری ہوتی ہے نا، وہ لیفٹ ہینڈ سے گیئر لگانا پڑتا ہے، تو پوچھنا یہ تھا کہ میری بخشش ہو جائے گی؟ اور یہ بھی بتا دیجئے الٹے ہاتھ سے کنگھی کرنا کیسا ہے، الٹے ہاتھ سے چپیٹ مارنا کیسا ہے، الٹے ہاتھ سے موبائل سننا کیسا ہے، الٹے ہاتھ سے بیٹ پکڑنا کیسا ہے، الٹے ہاتھ سے بالنگ کرانا کیسا ہے، اور الٹے ہاتھ سے وہ کرنا کیسا ہے، یہ ساری بتا دیں پلیز، اس کے جواب دے دیں، بہت مشکل ہوئی ہے۔ مولانا صاحب یہ سب سے آخری سوال اب میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ نا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، بہت سارے ہم خاص طور پہ ہم پاکستانی جو شلوار قمیض پہنتے ہیں، تو یہ جو ہمارے رائٹ سائڈ پہ جو
قمیض والی جیب ہوتی ہے نا، یہ اکثر بازار میں کٹ جاتی ہے، چور لے جاتے ہیں پیسے نکال کے، تو وہ نا شلوار میں جیب رکھوائی ہوتی ہے ہم لوگوں نے. تو آپ سے سوال ہے کہ وہ جو شلوار میں جو جیب ہے اس میں جو پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ حلال ہیں یا حرام ہیں؟ بہت شکریہ، یہ اس کا جواب بتا دیجیے گا ضرور.